اسی لیے مارہرہ کا عظیم قلندر اپنے دور میں حضور سید العلماء جب وہ دورے کرتے تھے، ان کا بھی ایک وقت تھا جب حکومت بھی کانپ رہی تھی ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اور ہزاروں کے مجمع میں ان کا اثر دیکھ کر، اور اس زمانے میں حکومت ایک ڈکٹیٹرشپ کی طرح تھی۔ لیڈی پرائم منسٹر ان کی طرف سے سنا گیا کہ کہا گیا، میاں سید میاں آپ راجیہ سبھا کی کرسی لے لیجئے، آپ بھی پارلیمنٹ کے ممبر بن جائیے۔ تو آپ سید میاں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جس کے پاس آیت الکرسی ہو اسے تیری کرسی کی ضرورت نہیں۔ اور ایک بات، اسی مرد قلندر کا یہ نعرہ جو میرا ٹاپک ہے، اسی مرد قلندر کا یہ نعرہ، دیکھا ہوگا دنیا میں یہ لوگ کس کو راضی کرنے کے لیے بھاگتے رہتے ہیں، اپنی زندگیاں برباد کی ہیں۔ 40 سال جنہوں نے نوکری کی، آج ان کی حالت کیا ہے؟ جیلوں میں بند پڑے ہوئے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اور جھنڈے اٹھا کر گھومتے تھے، اور آج جیلوں میں بند پڑو۔ میں نہیں کہتا کہ جیل میں کسی قصور کی وجہ سے گئے ہو کہ نہیں گئے ہو، لیکن کاش مصطفیٰ کے نام پر گئے ہوتے تو دنیا کا ہر چپا تمہارے لیے دعا کر رہا ہوتا۔ تم تو کسی پارٹی کی نوکری کر کے گئے، کسی پارٹی کی نوکری کرتے گئے، اپنی زندگی کے بیش بہا وقت کسی کی دھوتی اٹھانے میں، کسی کی ساڑی اٹھانے میں۔ ان کا حال یہی ہے، ان کے ساتھ بیٹھا ان کو راضی کیا، ان کے ساتھ بیٹھا ان کو راضی کیا، الیکشن میں اس کی سیٹ زیادہ آ گئی، در بدل لیا۔ یہ سب کرنے والوں کے انجام کیا ہوتے ہیں؟ اسی لیے سید میاں کا یہ نعرہ سنو، یہ سارے حالات دیکھ کر مارہرہ مطہرہ کے مرد قلندر کا یہ نعرہ تھا، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ السلام علیکم دوستو، ناظرین کرام، تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے آپ لوگ بہت اچھے سے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی سب سے بڑی خبر اور سب سے خوشحالی خبر اور سب سے بہترین ویڈیو میں لایا ہوں، جو ہم سبھی کے لیے اور آپ سبھی کے لیے سننے کے لیے، جو ہم لوگ ایک ساتھ آرام سے سنیں گے اس ویڈیو کو، کیونکہ یہ بیان اتنا بہترین اور ہم سبھی کے لیے بہت ہی بہترین سننے والا یہ ویڈیو ہے، کیونکہ ایسا بیان ہم سبھی کو سننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کیونکہ جو نہیں جانتے ہیں اسلام کے بارے میں، اپنے آقا کے بارے میں، اپنے رسول کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں یا پھر نہیں کے برابر جانتے ہیں، ان لوگوں کے پاس اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اور ان لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور سنیں، کیونکہ ایسا ویڈیو ان کو سننا بہت ضروری ہے۔ تو اسی پر میں آج بیان لایا ہوں، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ایسا بیان کیا حضرت نے جو آپ لوگ سن کر سوچ میں پڑ جائیں گے کہ آخر ہم لوگ کا دین کتنا خوبصورت اور کتنا بہترین ہے، اور ہم سبھی لوگ اس امت میں پیدا ہوئے ہیں جن کے بارے میں نبیوں نے بھی کہا کہ کاش ہم اس امت میں پیدا ہوتے، اور اس سے بھی بڑا فضل یہ ہم لوگ کا کہ ہم لوگ اہل سنت اور اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں، نہ کہ کسی اور کے ماننے والے ہم لوگ ہیں۔ تو میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا، بس اپنی ویڈیو کو میں دکھانے والا ہوں، اس ویڈیو کو جو یہ بیان مفتی سلمان اظہری صاحب کا ہے، جو میں ہر روز ان کا ہی بیان اپلوڈ کرتا ہوں، کیونکہ بہت ہی بہترین اور لاجواب بیان دیتے ہیں ہم سبھی کے لیے، اور ایسا بیان دیتے ہیں کہ وہ سننے کے لائق رہتا ہے، ہم سبھی کو اس سے سننا بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے میں ان کا بیان اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو ایسے تو بہت سارے علماء ہیں جن کا بیان سنا جا سکتا ہے، لیکن کسی کا بھی ایک خاص ہوتا ہے، تو میرا بھی خاص وہی ہے جو میں اکثر انہی کا زیادہ سنتا ہوں، اور بھی سنتا ہوں لیکن ان کے جیسا اتنا نہیں سنتا ہوں ان لوگ کا۔ تو یہ بہت بہترین مجھے لگتا ہے ان کا بیان اور ہر چیز۔ تو میں آپ سبھی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اسے لاسٹ تک اور دیکھیے، اور اس ویڈیو کو لائک کریے یا نہ کریے، بس اپنے دوستوں کے پاس شیئر کریے، کیونکہ ہم لوگ اس سال 1500 سالہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے جا رہے ہیں، تو اسی موقع پر یہ بیان ہے، تو اس سے آپ سبھی کو سننا بہت ضروری ہے۔ تو اس ویڈیو کو میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں، تو وہ ویڈیو آپ سبھی لوگ لاسٹ تک ضرور دیکھیے، اور اسے بنا اسکپ کیے ہی ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے۔ تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، آئیے ہم سبھی لوگ ایک ساتھ مل کر اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ یہ دوست
یہ عیاش یا آوارے کوئی نہیں آتے. اگر تمہاری قبر میں بھی کوئی آتا ہے تو وہ آمنہ کا لال آتا ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئے گی تو کیوں ان کو راضی نہیں کرنا چاہتے؟ اعلیٰ حضرت کا بھی یہی پیغام تھا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا وہاں پر پھر نہیں مانا جائے گا. آج آ جاؤ، راضی ان کو کرو. اس نبی پاک کو راضی کر لو گے، دنیا سب تم سے راضی کرا دی جائے گی. لوگوں کے چہرے تمہاری طرف پھیر دیے جائیں گے. میں ایک ادنا سا کتا ہوں دربار مصطفیٰ کا، بلکہ اس میں بھی شمار ہو جائے تو قسمت کی بات ہے. سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے بے دم، یہی رکھی ہو میری پہچان مدینے والے. ہماری اس سے زیادہ کی اوقات بھی نہیں، لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں. ہم نے لو لگائی تھی بارگاہ مصطفیٰ کی طرف، اور ہم نے سارا موضوع، سارا عنوان سمیٹ کر کے یہ طے کیا تھا کہ اب زندگی باقی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کے لیے بولیں گے. یہ عرض کی عہد کیا تھا، اس کا اثر ہم دیکھتے ہیں. سال نہیں گزرے، سال 2 سال نہیں گزرے، لاکھوں کے دلوں کو اللہ نے اس طرف پھیر کر کے رکھ دیا. پتہ یہ چلا وہ اگر راضی ہے تو مولا پوری کائنات کو ایک طرف پھیر دیتا ہے. ان کو راضی کرو. اور چپے چپے پر امام احمد رضا کی بات یوں ہی نہیں پھیلائی جاتی. اعلیٰ حضرت، یہ کبھی اعلیٰ حضرت آئے یہاں پر، لیکن ابھی میں کہوں عشق محبت، عشق محبت ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی ہے. کسی بھی جگہ پر جاؤ، اعلیٰ حضرت نے اپنے پرچارک نہیں پیدا کیے تھے، ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کوئی بہت زیادہ سرمایہ خرچہ نہیں کیا تھا، نہ ہی ان کے سپاہیوں کو دوڑا رکھا تھا، نہ سوشل میڈیا کا دور تھا. لیکن جاؤ دنیا کے جس کونے میں بھی وہ نام ضرور تمہیں ملے گا اعلیٰ حضرت. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی بھر جس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے تو میرے مصطفیٰ کا یہ قانون ہے، جو ان کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت ہر ایک کے دل میں پیدا کرتا ہے. اور آج اعلیٰ حضرت کو ہم یوں نہیں یاد کرتے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں فتاوی رضویہ دے دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ دے دیا وہ دے دیا ہے، بلکہ جہاں سے یاد کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. کیوں یاد کرتے ہیں؟ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. آپ کو میں یہ بات بتا دوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے والا پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا دنیا اسے کیا کہہ رہی ہے کیا نہیں کہہ رہی ہے. یہی تو اقبال نے کہا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. بات سمجھو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ بلال حبشی کو ملی تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا رنگ کیا ہے. یہ سلمان فارسی کو ملی، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ غربت کیا ہے. جس کو بھی یہ لذت آشنائی ملتی ہے وہ پھر صرف اور صرف ان کی رضا کی کوشش کرتا ہے. محبوب روٹھنے نہ پائے. آپ کو پتا ہے اس کے لیے اللہ و رسولہ احق ان یردو، اس پر میں بات کر رہا ہوں. ہجرت کا موقع ہے، مشہور واقعہ آپ کو پتا ہے، غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ ایک سانپ حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں میں کاٹ رہا تھا، واقعہ پتا ہے. اور اس کے بعد زہر چڑھ بھی گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں غار میں. سانپ سے کٹوانا آسان بات نہیں ہے. ارے میاں، اگر کاٹا بھی چپ جائے تو ہمارا جسم بے اختیاری میں ہل جاتا ہے. آپ کو ہلانے کی ضرورت نہیں، چلتے چلتے اگر کنکری چپ گئی تو آپ خود بخود ہل جاؤ گے، بیلنس بگڑ جائے گا. آپ کے اندر اختیار نہیں ہے کہ چاہ کر کے ہلوں گا، نہیں، بے اختیار ہل جاتے ہو. کانٹا بھی چبھے، سانپ کاٹ رہا ہو، زہر چڑھ رہا ہو، لیکن
सिद्दीक अकबर के जिस्म में जुम्बिश भी नहीं आती, हरकत भी नहीं आती। वजह क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जानों पर सर रखकर आराम कर रहे हैं। रसूल को राजी रखना है, खलल ना हो। और इधर ये सांप, आप आज भी तहकीक करके मालूम कर लो, सांप का जहर ऐसा है कि आधे घंटे में आदमी मर सकता है। कुछ सांप ऐसे हैं आधे घंटे में आदमी मर सकता है। सिद्दीक अकबर को जो सांप काट रहा था, बरसों पुराना सांप, जहर चढ़ चुका है, लेकिन आपके जिस्म में हरकत नहीं, आप पांव तक हिलाना नहीं चाहते। उनको पक्का मालूम होगा कि ये सांप का जहर अगर ऊपर तक चढ़ आया तो अभी थोड़ी देर के बाद मेरी मौत हो जाएगी, मौत हो जाएगी, जान जाने वाली है। और रसूलुल्लाह को वो नींद से उठाना नहीं चाहते। सिद्दीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, हिफ्ज़ जान जो जान फुरूज़े गुरर की है। आला हजरत कहते, पता है आपको मैं बताता हूं, मुसलमान हो तो सबसे पहला फर्ज क्या है पता है आपको? सबसे पहला फर्ज, आप तो कहेंगे ईमान की बात पूछ रहा हूं, कलमा नहीं, सबसे पहला फर्ज है जान बचाना, जान की हिफाजत सबसे पहला फर्ज। फिर उसके बाद दूसरे फर्ज है नमाज या दीन की हिफाजत, ये दूसरा फर्ज। जो सबसे पहला फर्ज है वो जान बचाना। आला हज़रत फरमाते हिफ्ज़े जान, जान फुरूज़े गुरर की है, सारे फराइज की जान है ये, जान को बचाना। और सिद्दीक अकबर जान ही निछावर कर रहे हैं, किस पर? नबी पाक की नींद पर, उठाया नहीं। लेकिन बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब कभी कोई खड़ा होता है तो उसे पूरा का पूरा लौटा दिया जाता है, ये नहीं है कि कुछ बाकी रखा जाता। हुजूर बेदार हुए, देखा सिद्दीक अकबर के चेहरे को बदला हुआ, जिस्म के अंदर अजीब सी कैफियत है। मेरे आका ने पूछा क्या हुआ? कहा लदगतिल हय्यतु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सांप काट रहा है। हुजूर ने अपना लुआब पाक लगाया, जहर खत्म हुआ। वाकया पता है, हजरत अबू बकर कहते हैं जिंदगी भर मुझे फिर ये पता ही नहीं चलता था इस पांव में सांप काटा था कि उस पांव में काटा था। एक बात ही। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली के साथ, असर का वक्त है, हुजूर की नमाज असर हुई, हजरत अली ने नमाज असर नहीं पढ़ी। यहाँ भी यही मसला है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली की गोद में सर रखकर आराम फरमा रहे, सूरज डूब रहा था। वो आम लोगों की बात नहीं कर रहा, हैदर कर्रार की नमाज जा रही है, गम अंदर से है, लेकिन बारगाह मुस्तफा में बैठे नबी पाक आराम कर रहे हैं, नमाज जा रही है। मुझे बताओ, अल्लाह की इबादत और इधर रसूलुल्लाह की नींद। हजरत अली नहीं उठाए, सूरज डूब गया, असर चली गई। उसके बाद मेरे आका की नींद या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली तो आपने देखा हजरत अली को रोते हुए, पूछा क्या हुआ? असर कज़ा हुई। हुजूर पाक ने उनके लिए भी क्या किया? इशारा किया, डूबे हुए सूरज को पलटाया। वाकया पता है, असर की नमाज हजरत अली की अदा हो गई। दो चीजें मैंने आपके सामने रखा, एक सिद्दीक अकबर जिनको चाहिए था जान बचाना, जो सबसे पहला फर्ज है, वो निछावर कर दिया, और हजरत अली को जो दूसरा फर्ज है नमाज की हिफाजत, वो भी छोड़ दिया। किसके लिए? रसूलुल्लाह के लिए। किसके लिए? नबी पाक की नींद के लिए। एक जान कुर्बान कर रहा है और एक नमाज कुर्बान कर रहा है। आला हजरत अब इस पर क्या कहते हैं सुनो। सिद्दीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, हिफ्ज़े जान जो जान फुरूज़े गुरर की है, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज असर जो आला खतर की है। तूने फेर दी उन्हें नमाज, तूने फेर दी उन्हें जान और उनकी नमाज। या रसूल अल्लाह, तूने फेर दी उनकी जान और उन्हें नमाज, पर वो तो कर चुके जो करनी बशर की है। अब क्या साबित होता है? साबित हुआ जुमला फराइज फुरू है, जितने फर्ज हैं ये सब ब्रांच है। फरा का मतलब समझते हो? फरा किसको कहते हैं? ब्रांच को, शाख को। असल और फरा दो चीजें, असल फर्ज है और
اس کی جو شاخ ہے اس کو فرا کہتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں یہ دونوں صحابہ صدیق اکبر کے عمل سے، مولا علی کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے جتنے فرائض ہیں یہ سب برانچ ہیں، یہ سب شاخیں ہیں. جان بچانا یہ بھی فرض ہے، نماز کی حفاظت یہ بھی فرض ہے، لیکن یہ سارے فروع ہیں. ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اگر وہ راضی نہ ہوا تو پھر نماز کس کام کی؟ اگر وہ تمہارے ساتھ نہ ہو تو جان کس کام کی؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو، سنیوں کو یہ پتا ہے وہ جو نہ ہو تو، اور جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اور اقبال یہ فیصلہ کن انداز میں کہتا ہے آبرو مازنا میں مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے. ہر چے دری دنیا باد مصطفیٰ، جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہے. اس نقطے پر آ جاؤ اے سنی مسلمانوں، ہمیں راضی کرنا ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. بس راضی کرنے پر لگے رہو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر وہ راضی ہو گئے تو رحمت پروردگار ہماری. یہ ایک بات اور بتاتا ہوں، کس چیز کے لیے دوڑ بھاگ کر رہے ہو؟ سیاست کے لیے، حکومت کے لیے، چلو دوڑ بھاگ کر رہے ہو، ایجوکیشن کے لیے، سکسیس کے لیے. دنیا میں کیا کیا چیزیں سب گناؤ میں بولتا ہوں. سیاست چاہیے تمہیں، قیادت چاہیے تمہیں، ایجوکیشن چاہیے، مقام و بلند مرتبہ چاہیے، سب چاہیے. ساری چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ بتاتا ہوں تمہیں. حکومت، سیاست، یہ دنیا، یہ ساری چیزیں. اقبال کی بات تو سنو، کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ جہاں چیز ہے کیا؟ ارے یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے. تو سیاست اور حکومت کی بات کر رہا ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ حضور سے وفا کر کے دیکھ، لوح و قلم تیرے ہیں. پتہ ہے حضور سے وفا کرنے والا غلام ایک عمر بن خطاب، مصر سے ایک قاصد آیا تھا، یہ کہتا ہوا کہ دریائے نیل ہر سال سوکھ جاتا ہے. دریا آج بھی ہے وہ دریائے نیل، ہر سال سوکھ جاتا ہے. اور مصری لوگ کیا کرتے ہیں، ایجپشن لوگ 16 سال کی ایک نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کر جلوس نکالتے ہیں اور اس کو ذبح کرتے ہیں، دریا میں ڈالتے ہیں، پھر پانی اوپر آ جاتا ہے. ہر سال بلی چرانی پڑتی تھی، ہر سال بلی چرائی جاتی تھی. لیکن جب اسلام آیا تو وہاں پر موجود صحابی نے یہ لکھ کر کے بھیجا، امیر المومنین اب کی بار کیا کیا جائے؟ ہم کیا کسی لڑکی کو ذبح کرنے کی اجازت دیں گے؟ مولا عمر بن خطاب نے کہا نہیں، ہرگز نہیں. ایک خط لکھا اس صحابی رسول کو جواب، ان کو بھی جواب میں لکھا، اور ایک خط لکھا دریائے نیل کے نام پر. آج تک دنیا میں دیکھا ہے آپ نے کسی کو کہ کوئی دریا کو بھی خط لکھ رہا ہو؟ کوئی دریا کو بھی خط لکھ رہا ہو؟ دریا کے نام پر لکھتے ہیں عمر ابن خطاب، اے دریائے نیل، عمر ابن خطاب رسول اللہ کا غلام تجھ سے کہتا ہے اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں، اور اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو عمر کا حکم ہے کہ ابھی چل پڑا. خط لکھا، صحابی رسول کو بھیج دیا. ایک خط ان کے نام تھا، ایک خط دریائے نیل کے نام پر تھا، اور حضرت عمر کا حکم تھا جو میرا خط دریائے نیل کے نام پر ہے وہ دریا میں ڈال دو. اللہ اکبر. میرے عزیزو یہ صرف واقعات نہیں ہے، سنو. جب یہ خط پہنچا، گورنر مصر نے اپنا خط اپنے پاس رکھا، دریا کا خط لے جا کر دریائے نیل میں ڈالا جو سوکھ گیا تھا. تاریخ نگار بتاتے ہیں خط جیسے ہی پڑا 16 گز پانی اوپر موجیں مارتا ہوا آ گیا تھا. کس کی حکمرانی ہے؟ کس کی حکمرانی ہے؟ نبی کا جو ہو گیا ہر چیز اس کے قدموں کے نیچے لا دی جاتی ہے. اسی کو کہا ہے اقبال نے کہ ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. آ گیا ان لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین
बोस हुई कौम हिजाज। और उसी में इकबाल कहता है, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुलाम होता है, उनसे जो वफा किया है, अल्लाह ताला सारी कायनात उसको मुसख्खर करके दे देता है। वो तो सिर्फ दरिया की एक मिसाल मैंने दी, दरिया की एक मिसाल दी। सहाबा कराम के ऐसे ऐसे वाक़यात हैं। हजरत सफीना एक जंगल में रास्ता भटक गए थे, मदीने के करीब एक जंगल में रास्ता भटक गए। कहते मैं रास्ता नहीं पा रहा था, अचानक एक दरिंदा आ गया, शेर, मुंह फाड़े हुए मेरे सामने आ गया। साहब ये रसूल है, सुना तवज्जो से। और शेर को देखकर किसकी हैबत नहीं होती, सब कपकपी आ जाती। हजरत सफीना कहते हैं जैसे ही वो शेर करीब आया, मैं क्या करता, मेरे पास ना हथियार, ना भाला, ना नेजा, कुछ नहीं। जब वो मुंह फाड़ कर मेरे पास आया, मैंने चीख करके इतना कहा, या अबल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह, ऐ फाड़ खाने वाले दरिंदे, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। हजरत सफीना कहते हैं वो शेर सर झुकाकर मेरे तलवे चाटने लगा और दम हिलाता हिलाता, रास्ता दिखाता दिखाता मुझे मदीने तक छोड़ कर गया। उनके जो हो जाओ हो, कायनात उसकी तरफ है। इसीलिए कुरान क्या कहता है, अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसके रसूल इस बात के ज्यादा हकदार हैं उन्हें राजी किया जाए। ये जितनों को राजी करने के लिए तुम पापड़ बेलते रहते हो, झंडे लगाकर, अपने गलों में पट्टे डालकर, इसके उसके नारे लगा लगा कर, होता क्या है, सियासी लोग तुम्हें लॉलीपॉप तो दे सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। और क्या है, इनके पास इधर से धक्का मारा उधर पहुंचा, उधर से धक्का मारा इधर पहुंचा, और इनके खुद के 5 साल के ठिकाने नहीं। जिनके 5 साल के ठिकाने नहीं, उनसे तुम अपनी आबरूएं वाबस्ता की हो, अपनी उम्मीदें वाबस्ता की हो। और जो सुल्तान और बादशाह क़यामत तक का है, उसके दरबार की तरफ हाथ क्यों नहीं उठाते, उसके दरबार की तरफ उठाओ। इसीलिए मारहरा का अजीम कलंदर अपने दौर में हुजूर सैयदुल उलमा जब वो दौरे करते थे, उनका भी एक वक्त था जब हुकूमत भी कांप रही थी उनकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज और हजारों के मजमे में उनका असर देखकर। और उस जमाने में हुकूमत एक डिक्टेटरशिप की तरह थी। लेडी प्राइम मिनिस्टर, उनकी तरफ से सुना गया कि कहा गया, मियां सैयद मियां आप राज्यसभा की कुर्सी ले लीजिए, आप भी पार्लियामेंट के मेंबर बन जाइए। तो आप सैयद मियां रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, जिसके पास आयतल कुर्सी हो उसे तेरी कुर्सी की जरूरत नहीं। और एक बात, उसी मर्द कलंदर का ये नारा जो मेरा टॉपिक है, उसी मर्द कलंदर का ये नारा, देखा होगा दुनिया में ये लोग किसको किसको राजी करने के लिए भागते रहते हैं, अपनी जिंदगियां बर्बाद किए। 40-40 साल जिन्होंने नौकरी की, आज उनकी हालत क्या है, जेलों में बंद पड़े हुए हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं। और झंडे उठाकर घूमते थे और आज जेलों में बंद पड़े। मैं नहीं कहता कि जेल में किसी कसूर की वजह से गए हो कि नहीं गए हो, लेकिन काश मुस्तफा के नाम पर गए होते तो दुनिया का हर चप्पा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा होता। तुम तो किसी पार्टी की नौकरी करके गए, किसी पार्टी की नौकरी करते गए, अपनी जिंदगी के बेश बहा वक्त किसी की धोती उठाने में, किसी की साड़ी उठाने में। इनका हाल यही है, इनके साथ बैठा इनको राजी किया, उनके साथ बैठा उनको राजी किया, इलेक्शन में इसकी सीट ज्यादा आ गई, दर बदल लिया। ये सब करने वालों के अंजाम क्या होते हैं। इसीलिए सैयद मियां का ये नारा सुनो, ये सारे हालात देखकर मारेरा मुतहरा के मर्द कलंदर का ये नारा था, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। अजीज़ान गिराम वक़ार, बस मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।
اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی فکر میں رہو، باقی کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی راضی نہیں ہوگا، یہ بات پکی ہے، یہ بات پکی ہے۔ ہم سے بھی کہا جا رہا تھا، ہم سے بھی کہا گیا تھا، جب لاسٹ دن تھے ہمارے باہر آنے سے پہلے، آفر بہت سارے آئے لیکن میں اظہار نہیں کرنا چاہتا، یہ کہ آپ یہ نہیں بولیں گے اور آپ یہ بولیں گے، آپ اس طرح سے کام کریں گے، ملک کا بھی فائدہ ہوگا، اس کا بھی فائدہ ہوگا، ہم سب سمجھتے کس کا فائدہ ہوگا۔ یہ باتیں کرنے والوں سے میں ایک بات کہا تھا، تمہاری کیا گارنٹی ہے کہ کب تک تم راضی رہو گے؟ کب تک تم راضی رہو گے؟ آج ہم یہ بولنا چھوڑ دیں، تم اس کے بعد کل لا کر کے کہو گے کہ قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دو، تیسرے دن بولو گے کلمہ بھی مت پڑھنا، یعنی تم کو راضی کرتے کرتے پورے کپڑے اتار دیے جائیں۔ اس لیے یاد رکھو اے مسلمانوں، دنیا کو راضی کرنے میں کبھی اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں اپنا وقت لگاؤ، اور اللہ تعالیٰ ایسا مقام بناتا ہے، ایسا مقام بناتا ہے کہ تم مر کے بھی چلے جاؤ گے، نام اللہ مٹنے نہیں دیتا، نام مٹنے نہیں دیتا۔ بس یہی میرا میسج ہے کہ آج جھوم کر کے ہم یہ کہہ کر کے جائیں گے، دنیا کسی بھی طرف بلائے، دنیا کسی بھی لالچ کی طرف ہمیں پکارے، ہمیں وہ نہیں دیکھنا ہے اور نہ ان کو راضی کرنا ہے، نہ حسن کو راضی کرنا، نہ دولت کو راضی کرنا، نہ وقت کے طاقتوں کو راضی کرنا۔ بس ہمارا کیا مشن ہے؟ اپنا سب کچھ گنبد خضرا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور لبیک یا رسول اللہ۔ تو امید ہے آپ سبھی کو یہ ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا جو ابھی آپ کے سامنے میں پیش کیا ہوں مفتی سلمان اظہری صاحب کا، کیونکہ ایسا بیان بہت ہی کم لوگ سناتے ہیں اور دکھاتے ہیں، تو میں اس ویڈیو کو لایا ہوں کہ آپ سبھی لوگ اس ویڈیو کو سنیں اور دیکھیں اور اس چیز پر عمل کریں۔ تو بس یہی بات تھا، اور آپ سبھی سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سبھی لوگ اس ویڈیو کو شیئر ابھی تک نہیں کیے ہیں تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، کیونکہ یہ علم ایسا چیز ہے جو جتنا زیادہ آپ شیئر کریں گے، جتنا زیادہ آپ لوگ دوسرے کو سکھائیں گے، بتائیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کو ہی فائدہ ہے۔ کیونکہ اگر آپ کو کسی چیز کا علم ہے تو اگلا آدمی کو اگر پتہ نہیں ہو تو آپ لوگ اسے اگر بتائیں تو اسے بھی اس چیز کا علم ہو جائے گا، کیا پتہ وہ اس چیز پر عمل کرنے لگے۔ اگر علم رہے تب نہ کوئی عمل کرے، اگر علم ہی نہیں رہے تو عمل کتنا بھی کر لے تو اس کا طریقہ غلط ہونے سے وہ عمل صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اگر نمازی لوگ پڑھتا ہے، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں، بہت ایسے رہتے ہیں مسجد میں جن کو نہ کھڑا ہونے کا طریقہ، نہ نیت باندھنے کا طریقہ، نہ رکوع سجدہ، نہ بیٹھنے کا، بہت ایسی چیز رہتا ہے جو لوگ نہیں کر پاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ آخر نماز کا طریقہ اور نماز پڑھنے کا کس طرح طریقہ ہے ہم سبھی کے لیے، اور کس طرح لوگ جو نہیں جانتے ہیں وہ الگ طریقے سے پڑھتے ہیں، تو جو جانتے ہیں وہ تو صحیح پڑھتے ہیں۔ تو ایسے ہی بات ہے، تو میں اس لیے شیئر کرنے کے لیے بولتا ہوں کہ آپ لوگ ان لوگوں کے پاس شیئر کریں جو اس ویڈیو سے بہت دور رہتے ہیں، جو اسلامک ویڈیو نہیں دیکھنا چاہتے، ان کو ایک دو ویڈیو ضرور دکھائیے، کیونکہ اسلام ایسا، اس میں نور ہے جو کسی کے بھی دل پر اتر جاتا ہے اور کوئی بھی اس چیز کو اپنانا چاہتا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے یہ ویڈیو یہیں تک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔